غم کیا جائے۔ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف عالم دین ہیں، فرماتے ہیں کہ عدی بن زید کا قصیدہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ امیر طاہر بن الحسین کا محل مجھے دے دیا جائے۔ عدی کا قصیدہ مشہور ہے، اس میں یہ مصرعے بھی ہیں جن کا مفہوم یوں ہے: دوسروں کی مصیبتوں پر خوشی منانے والے، کیا تجھ سے اس بات کا کوئی پیمان باندھا گیا ہے کہ ان جیسی مصیبت تجھ پر نہیں پڑے گی؟ کیا زمانے نے تجھ سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے کہ تو پریشانی اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا؟ پھر یہ خوشی کس لیے؟ صحیح حدیث میں آیا ہے، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک ٹانگ کے برابر بھی قیمت رکھتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس میں سے نہ پلاتا۔ یہی دنیا کی قیمت اور اس کا وزن ہے، لہٰذا اس پر اور اس کی وجہ سے گھبراہٹ کس لیے؟ خوشبختی کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر، اپنے مستقبل پر، گھر والوں پر اور اپنی معیشت پر امن و امان کا احساس کریں۔ یہ چیزیں اللہ پر ایمان اور اس کی قضاء و قدر پر خوئے تسلیم و رضا، قناعت اور صبر جیسی صفات سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ ایمان باللہ کے ساتھ حزن کی کیا گنجائش؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے۔ سورہ نمبر 49 آیت نمبر 17۔ یہ بڑی نعمت کی بات ہے اور اسے اہل نظر ہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان کافر کو دیکھ کر یہ یاد کرے کہ اسے اللہ نے ہدایت دی اور نعمت اسلام سے بہرور کیا، اور یہ کہ اللہ نے اسے کافر جیسا نہیں بنایا جو رب تعالی سے کفر کرتا ہے اور سرکش ہے، اس کی آیات کے معاملے میں الحاد سے کام لیتا ہے، اس کی صفات کا انکاری ہے اور اپنے آقا و مولا خالق و رازق سے لڑتا ہے، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں کی تکذیب کرتا اور اس کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ آپ مومن و مسلم ہیں، موحد ہیں، اللہ و رسول اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، گرچہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہو، کیونکہ یہ اپنے آپ میں اتنی بڑی نعمت ہے جو انمول ہے، جسے مال کے ذریعے خریدا نہیں جا سکتا، نہ سوچا جا سکتا ہے، اور نہ مادی چیزوں میں اس کی کوئی شبیہ ہے۔ کیا وہ جو ایمان لانے والا ہے اور جو فاسق ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اہل جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اہل نار کو دیکھیں گے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ الوہیت کی صفات اور صفات کمال میں منفرد ہے۔ اس کلمے کی روح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو ہی تنہا مانا جائے، وہی اللہ واحد ہے۔ محبت، اجلال، تعظیم، خوف اور امید اور ان کے جو توابع ہیں یعنی توکل، انابت، رغبت اور خوف، سب اسی کے لیے خاص کیے جائیں۔ اس کے سوا کسی سے محبت نہ ہو، ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع ہوں اور ان سے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہو، اس کے سوا نہ کسی سے خوف ہو، نہ امید، نہ اس کے علاوہ کسی پر توکل ہو، رغبت صرف اسی سے ہو، خوف بس اسی کا، قسم بس اسی کے نام کی کھائی جائے، نظر صرف اسی کی مانی جائے، توبہ اسی سے کی جائے، حکم اسی کا مانا جائے، ثواب کی امید اسی سے ہو، شدائد میں اسی سے استغاثہ کیا جائے، پناہ اسی کی پکڑی جائے، سجدہ اسی کو ہو، ذبح اسی کے لیے اور اسی کے نام سے کیا جائے، اور ان تمام باتوں کا جامع یہ کلمہ ہے کہ عبادت کی تمام تر اقسام صرف اور صرف اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ کسی آفت کا لاحق ہو جانا آپ کو تفوق سے نہیں روک سکتا۔ آغاز شمارہ 1,10,000
262 مورخہ 7/8/1415 ہجری کے ضمیمے میں ایک نابینا ادیب کا انٹرویو شائع ہوا ہے جس کا نام محمود بن محمد المدنی ہے۔ انہوں نے ادب کی کتابیں دوسروں کی آنکھوں سے پڑھیں، تاریخ کی کتابوں، مجلات، ششماہی رسالوں اور اخبارات کا مطالعہ کیا۔ ایسا بھی ہوتا کہ ایک دوسرے کو پڑھ کر سنتے سناتے رات کے 3 بھی بج جاتے۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ یہ صاحب علم و فن، علم و ادب اور صحافت کے میدان میں مرجع خلائق ہو گئے۔ مصطفیٰ امین نے الشرق الاوسط کے اپنے کالم فکرہ کے تحت لکھا، ظالموں کے ظلم، مکاروں کے مکر اور جابروں کے جبر پر صرف 5 منٹ صبر کر لو، کوڑا جلد ہی ٹوٹ جائے گا، بیڑیاں کٹ جائیں گی، محبوس باہر نکل آئے گا، اندھیرا چھٹ جائے گا، آپ بس صبر و انتظار کریں۔ شاعر کے بقول کتنی ہی مصیبتیں ہوتی ہیں جن سے آدمی تنگ دل ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے یہاں اس سے خلاصی ملنے والی ہوتی ہے۔ ریاض میں میری ملاقات البانیہ کے مفتی اعظم سے ہوئی، جنہیں کمیونسٹوں نے 20 سال تک قید بامشقت میں رکھا تھا۔ انہیں ٹارچر کیا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا اور زد و کوب کیا جاتا۔ وہ 5 وقتہ نماز بھی پانی کی ٹینکی کے ایک گوشے میں پڑھتے تھے۔ ان ساری زیادتیوں کے باوجود انہوں نے صبر کیا، اللہ سے لو لگائے رکھی، حتیٰ کہ کشادگی پیدا ہوئی اور انہیں رہائی ملی۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے۔ نیلسن منڈیلا کی مثال بھی تازہ ہے، جو جنوبی افریقہ کے صدر بنے۔ قوم کی آزادی کا علم اٹھانے کے باعث افریقہ پر مسلط نسلیت پسند حکومت نے ان کو 27 سال جیل میں رکھا، لیکن انہوں نے پسے دیوار زنداں بھی پورے خلوص، ثابت قدمی و استقلال سے قوم کی آزادی اور ظلم و جبر اور استبداد سے اسے نجات دلانے کی مہم جاری رکھی، حتیٰ کہ دنیا میں کامیابی مل گئی، ان کا بڑا نام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم یہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیں گے۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 15۔ اور فرمایا، اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہاری طرح دوسرے لوگ بھی اذیتوں سے دوچار ہوئے ہیں، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ تم اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھتے ہو، یہ لوگ نہیں رکھتے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 104۔ اگر تمہیں زخم پہنچے تو لوگوں کو بھی اسی طرح کے زخم لگے ہیں۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 140۔ اسلام کو پہچان لیا تو غم کی کوئی بات نہیں۔ وہ لوگ کیسے بدبخت ہیں جو اسلام کو نہیں جانتے، نہ اس کی ہدایت پاتے ہیں۔ اسلام کو ضرورت ہے کہ اس کے پیرو اور علمبردار اس کے تعارف کی ایک زبردست عالمی مہم چھیڑ دیں، کیونکہ وہ ایک عظیم پیغام ہے۔ لہٰذا اس کی دعوت بھی ترقی یافتہ، مہذب اور جاذب نظر ہونی چاہیے، کیونکہ انسانیت کی سعادت دین حق کی پیروی میں ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو لوگ اسلام کے علاوہ دین چاہتے ہیں تو وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85۔ ایک مشہور مسلمان دائی نے جرمنی کے میونخ شہر میں سکونت اختیار کی۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جرمن میں ایک بڑا سائن بورڈ لکھا ہے، کیا تم یوکوہاما کی کفریات کو نہیں جانتے؟ اس دائی نے پاس ہی ایک اور سائن بورڈ لگا دیا اور اس پر لکھ دیا، کیا آپ اسلام کو نہیں جانتے؟ کیا اس کی معلومات چاہتے ہیں تو فلاں فلاں فون نمبر پر رابطہ کریں۔ اس کے بعد تو جرمنی کے طول و عرض سے فون ان پر ٹوٹ پڑے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پر 1 سال کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ جرمن مسلمان ہو گئے، جن میں مرد و عورت دونوں تھے۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی، ایک اسلامی مرکز اور ایک درسگاہ بنائی۔ انسانیت حیران و سرگشتہ ہے، اس کو اس عظیم دن کی ضرورت ہے جو اسے امن و اطمینان اور سکون دے دے۔ قرآن میں ہے، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے ان کو جو اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالا دکھاتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 16۔
ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہو، لیکن اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوں، اور اگر تم لوگوں کی اکثریت کی بات ماننے لگو تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یہ ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگرچہ تمہیں اس کی آرزو ہو۔ ایک عالم نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک سوڈانی مسلمان بادیہ سے راج دہانی خرطوم آیا۔ ان دنوں انگریزی استعمار کا دور تھا۔ وسط شہر میں ایک برطانوی ٹریفک مین کو دیکھ کر لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب میں بتایا کہ یہ کافر ہے۔ کہنے لگا یہ کس کا کفر کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کا۔ اس نے کہا کیا کوئی اللہ کا بھی کفر کر سکتا ہے؟ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہہ کی جو دیکھا اور سنا تھا اس پر نعوذ باللہ پڑھتا ہوا بادیہ کی طرف لوٹ آیا۔ قرآن میں ہے انہیں کیا ہوا یہ ایمان نہیں لاتے۔ اسماعیل کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے کسی قاری کو پڑھتے سنا فَهُوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلُ مَا كَانُوا تَنْطِقُونَ، یعنی زمین و آسمان کے رب کی قسم وہ ایسے ہی حق ہے جیسے تمہارا بولنا۔ عرابی یہ سن کر بولا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو کس نے قسم کھانے پر مجبور کر دیا؟ یہ حسن ظن ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور لطف و کرم اور رحمت کی امید ہے۔ صحیح حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدحق ربنا، ایک عرابی بولا ہمارا رب ہمیشہ رہے جو خیر کی ہنسی ہنستا ہے۔ وہی ہے جو بارش نازل فرماتا ہے جبکہ لوگ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارے رب کی رحمت محسنین سے قریب تر ہے۔ جان لو کہ اللہ کی نصرت جلد ہی آنے والی ہے۔ یہ مختلف قرآنی آیات ہیں۔ جو شخص لوگوں کی سوانح اور تذکرہ رجال کا مطالعہ کرے گا وہ ان سے کئی مسلمات سیکھے گا۔ مثلا پہلا، انسان کی قدر و قیمت اس کے اچھے عمل میں ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ انسان کی صورت اس کے روپ یا منصب سے اس کی پہچان نہیں ہوتی، اس کی امتیازی شان تو اس کے علم، ادب، عبادت، کرم اور اخلاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے منہ بنایا اور تیوری چڑھائی، اس وجہ سے اس کے پاس اندھا آ گیا۔ سورہ نمبر 80 آیت نمبر 1 سے 2۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں مشرک اچھا لگے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221۔ دوسرا، جتنی انسان کی ہمت، قربانی، اس کا اہتمام اور انفاق فی سبیل اللہ ہوگا اتنی ہی اس کی قیمت ہوگی۔ بلندی یوں ہی نہیں مل جاتی۔ بلندی کوئی کھجور نہیں، اگر یہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے ضرور تیاری کر لیتے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جتنا کہ جہاد کا حق ہے۔ نمبر 3، انسان اپنی تاریخ خود بناتا ہے، اپنے اچھے یا برے اعمال سے خود اپنی کتاب زندگی لکھتا ہے۔ ہم ان کے اعمال و حرکات کو لکھ رہے ہیں۔ نمبر 4، انسان کی عمر تھوڑی سی ہوتی ہے، اس کی زندگی جلد ختم ہو جاتی ہے، عجلت میں چلی جاتی ہے تو گناہوں، تفکرات اور رنج و الم سے اس کو اور کم نہ کرے۔ وہ لوگ نہیں رہے مگر ایک شام یا ایک چاش تک۔ انہوں نے کہا ہم تو بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہے ہیں، گننے والوں سے پوچھ لیجئے۔ شاعر کہتا ہے غم کے لیے تو یہ کافی ہے کہ زندگی کڑوی ہے اور ایسا کوئی عمل پلے میں نہیں جس سے اللہ کو خوش کیا جائے۔ خوشبختی کے اسباب۔ پہلا، عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مرد اور عورت بھی ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتے ہیں یا کرے ہم اس کی زندگی کو بہتر بنا دیں گے۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97۔ دوسرا، نیک بیوی۔ اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74۔ تیسرا، کشادہ گھر۔ حدیث میں آیا ہے اے اللہ میرے گھر کو کشادہ فرما۔
چوتھا، نیک کمائی۔ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک عمل ہی قبول کرتا ہے۔ پانچواں، حسن اخلاق اور لوگوں سے محبت، اور مجھے بابرکت بنا خواہ جہاں بھی میں رہوں۔ 6، قرض سے بچنا اور خرچ میں فضول خرچی سے پرہیز۔ قرآن میں ہے انہوں نے نہ اسراف کیا نہ تنگ دلی سے کام لیا، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 67۔ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے نہ باندھو نہ اسے پوری طرح کھول دو، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 29۔ خوش نصیبی کے عناصر: شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم خوش نصیبی کے عناصر ہیں۔ بقول شاعر، شکر، ذکر اور صبر یہی نعمتوں کا سبب ہیں، ان میں ثواب ملے گا۔ اگر خوش نصیبی کے بارے میں علماء کا علم، حکیموں کی حکمت اور شعراء کے قصیدے جمع کر دیے جائیں تب بھی خوش نصیبی اسی وقت حاصل ہوگی جب ان چیزوں کو پختہ ارادہ کے ساتھ محسوس اور اختیار کریں، انہیں حاصل کریں، ان کی تلاش کریں، ان کے خلاف عوامل کے ازالے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا، یہ حدیث قدسی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے رازوں کو چھپائے اور اپنے معاملات درست رکھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اعرابی سے 10 دینار کے بدلے ایک راز چھپانے کا معاملہ کیا گیا، لیکن وہ راز اسے ہضم نہیں ہوا، چنانچہ دینار والے کے پاس گیا اور اس کے دینار واپس کر دیے کہ وہ راز افشا کر دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ راز چھپانے کے لیے ثبات، صبر اور عزیمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، سورہ یوسف۔ لوگوں سے اپنے راز کی بات کہہ دینا، اپنے بھید انہیں دے دینا، یہ کمزوری کی علامت ہے۔ یہ انسانوں کا ایک پرانا اور گہرا مرض ہے۔ نفس سے راز پر صبر نہیں ہوتا، وہ دوسروں سے خبریں نقل کرتا اور بھید بتایا کرتا ہے۔ خوش بختی کے موضوع سے اس کا تعلق یہ ہے کہ جو اپنے راز افشا کرتا ہے وہ زیادہ تر ندامت اٹھاتا اور رنج و غم کرتا ہے۔ رازداری کے سلسلے میں جاحظ نے اپنے ادبی رسائل میں نہایت مؤثر گفتگو کی ہے جو پڑھنے کے لائق ہے۔ قرآن پاک میں اصحاب کہف کے قصے میں آیا ہے، چاہیے کہ لطف سے کام لے اور کوئی تمہیں محسوس نہ کر سکے۔ رازداری کی اصل یہی ہے کہ لطیف حیلے سے کام لیا جائے۔ عرابی کہتا ہے، میں ایسا راز چھپا رہا ہوں جس میں گردن ماری جا سکتی ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، جب ان کی اجل آ جائے گی ان کو ایک ساعت کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 34۔ یہ آیت ان بزدلوں کے لیے تسلی کی چیز ہے جو موت سے پہلے بھی کئی بار مر جاتے ہیں۔ ان کو جاننا چاہیے کہ موت کا وقت متعین ہے جس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی، نہ کوئی اسے جلدی لا سکتا ہے نہ اس میں دیر کر سکتا ہے، اگرچہ تمام انسان جمع ہو کر بھی اس کی کوشش کر ڈالیں۔ یہ بات اپنے آپ میں بندے کے لیے طمانینت سکون اور ثبات کا باعث ہے۔ موت کے سکرات حق لے کر آ گئے، یاد رکھیے کہ غیر اللہ سے تعلق بدبختی کی بات ہے۔ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں جو اللہ کے علاوہ اس کی مدد کرے اور اس کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ذہبی کی سیر اعلام النبلہ 23 جلدوں میں ہے، جس میں انہوں نے علماء، مشاہیر، خلفاء، بادشاہان، امراء، وزراء، ثروت مندوں اور شعراء کے حالات لکھے ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے آپ 2 خاص حقیقتیں پائیں گے۔ نمبر 1 یہ کہ جو شخص بھی اللہ کو چھوڑ کر مال، اولاد، منصب شاہی وغیرہ سے چپکا، اللہ نے اسے اسی چیز کے حوالے کر دیا اور یہ اس کی بدبختی، بدنصیبی، حرمان اور عذاب کا باعث بن گئی۔ یہ لوگ راستے سے روکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ فرعون اور اس کی سلطنت، قارون اور اس کا خزانہ، امیہ بن خلف اور اس کی تجارت، ولید اور اس کے بیٹے سب اس کی مثال ہیں۔
مجھے چھوڑ دو اور اسے جسے میں نے تنہا پیدا کیا۔ ابو جہل اور جاہ و مرتبہ، ابو لہب اور اس کا نسب، ابو مسلم اور اقتدار، متنبی اور شہرت، حجاج اور اس کا استکبار، ابن الفرات اور اس کی وزارت کو مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا دامن تھاما، اس کے لیے عمل کیا، اس کی قربت چاہی، تو اسے اللہ نے عہدہ اور نسب، مال و اولاد اور کنبہ وغیرہ کے بغیر عزت و رفعت عطا کی۔ بلال رضی اللہ عنہ اور ان کی اذان، سلمان رضی اللہ عنہ اور فکر آخرت، صہیب رضی اللہ عنہ اور ان کی قربانی، عطا اور ان کا علم اس کی مثالیں اور ان کا علم اس کی مثالیں ہیں۔ قرآن میں ہے، اللہ نے کفر کرنے والوں کا کلمہ نیچا کر دیا اور اللہ کا کلمہ بلند ہو کر رہا۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40۔ یا ذوالجلال والاکرام